تصور شیخ کیسے ہوتا ہے اور کیا یہ جائز ہے؟ تصور شیخ بالکل جائز ہے۔ تصور کوئی علیحدہ ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن پر آپ کی محبت چھا جائے تو یہ تصور شیخ بن جاتا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ کسی آدمی سے محبت ہو تو محبت کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر کسی کا چہرہ دل میں قائم ہو جائے تو اسے تصور کہتے ہیں۔ تصور جو ہے یہ سائنٹیفک نہیں ہے کہ غور کرو، تصور جماؤ، شیخ کا فوٹو سامنے رکھو تو جو چیز دل کو بھا گئی ہے وہ تصور بن گیا۔ تصور شیخ ہمہ حال چلتا ہے۔ اگر راستہ دنیا کا ہو تو تصور شیخ باطل ہے، اور اگر راستہ دین کا چل رہا ہے تو تصور شیخ جائز ہے۔ تو یہ مسافر کی حالت پر ہے کہ تصور شیخ کب جائز ہے، کب ہوگا؟ جب تمہارا عمل جائز ہو۔ یوں سمجھ لو کہ جب بچہ امتحان دے رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ سوال غلط ہو گیا تھا، مجھے وہاں استاد کا تصور آیا تو میں نے سوال ٹھیک کر لیا تھا۔ تو استاد کا تصور غلط سوال کو ٹھیک کرا دیتا ہے۔ باپ کا تصور جو ہے وہ گناہ سے بچا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب یہ خبر ابا جان کو پہنچے گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ میرے عمل کی خبر یا میری بدعملی کی خبر جب میری ماں کو پہنچے گی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ میرے بہن بھائیوں کو یہ خبر مل گئی تو پھر کیا بنے گا؟ گویا کہ آپ کا عمل بدل گیا۔ تو یہ ماں کا تصور ہے، باپ کا تصور ہے، یاد کا تصور ہے۔ شیخ کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا شیخ ہے، اس راستے کا شیخ ہے۔ اگر اسے اس راستے کا شیخ ماننے کے بعد میں نے دودھ میں کچھ پانی ملانا شروع کر دیا تو پھر تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ تو جاننے والا ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ شیخ جو ہے وہ محرم راز ہوتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ تم کس راستے سے آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس طرح ساری باتیں بتا دیں۔ اگر دودھ میں پانی ڈال دیا تو شیخ کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سب ضائع ہو گیا، ایک خزانہ چلا گیا، کیونکہ شیخ نے اپنا تصور نکال لیا۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ تم نے یہ کیا کہ دودھ میں پانی ملا دیا۔ اس لیے آپ خیال کرو، تصور شیخ آپ کی نیکی کو محفوظ کرتا ہے، آپ کے عمل کی اصلاح کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں روشنی کا کام دیتا ہے۔ یہ نیکی کا تصور ہے، آپ کے عمل کے ساتھ ہے۔ محبت کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ محبت کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ محبت عطا ہی ہوتی ہے۔ شیخ خود یہ دیتے ہیں، آپ نہیں لے سکتے۔ کہتا ہے کہ ہم بہت تصور شیخ کرتے ہیں۔ وہاں جب گئے تو شیخ کو ہم نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، باہر نکل کے پھر تصور ضائع ہو گیا۔ باہر نکل کے اس نے جب دنیا کا لالچ دیکھا تو تصور کدھر سے آئے گا؟ تو اب دعا کرو، وہ تمام دعائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کرو۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر اصلاح فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ پر راضی رہیں، دنیا بھی ہم پہ ناراض نہ ہو اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے۔ یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم راضی، ہمارا سماج راضی اور تو راضی۔ یا اللہ ہمارے حالات بہتر ہونے چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری حسرتیں رہ جائیں۔ یا رب العالمین یہ میلہ ہے اور ہمیں اچھی طرح میلہ دیکھنے کا موقع عطا فرما۔ آپ کے اس میلے کے اندر ہمارے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے گزر جائیں۔ یا رب العالمین توفیق عطا فرما، مہربانی عطا فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ عطا فرما، ان سے محبت عطا فرما۔ بیماروں کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، تو نے جب زندگی عطا فرمائی ہے تو اس کے اندر آسانی عطا فرما۔ یا رب العالمین بیماری بھی ڈرا کر لوگوں کو آسانی دے، شفا دے۔ یا رب العالمین سب کو شفا دے، مہربانی کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔